السلام علیکم سامعین، میں ہوں حکیم فیصل اور آپ سن رہے ہیں کلیم دعا خانہ یوٹیوب چینل جی۔ فیس بک کے اوپر ہمارا پیج ہے حکیم صاحب، اس کو بھی لائک شیئر اور فالو کریں۔ سامعین، آج ہم آپ کو یورک ایسڈ کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات دیں گے۔ یورک ایسڈ دو چیزوں کا مرکب ہے۔ یورک یورین سے پیشاب، اور ایسڈ تیزاب کو کہتے ہیں، یعنی وہ تیزاب جو پیشاب کے ذریعے خارج ہوتا ہے یا پیشاب کے اندر پایا جاتا ہے۔ جس وقت گردے اپنا فعل صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دیتے، وہ جسم سے تیزاب کو، اس ایسڈ کو خارج نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایسڈ ہوتا ہے، تیزاب ہوتا ہے، دوبارہ خون کے اندر شامل ہو کے ہمارے جو جوڑ ہیں جی، یا جو بھی خلا ہے، وہاں جا کے وہ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، ان کی تہ لگ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، چھوٹے جوڑوں کے اندر، گھٹنوں کے اندر، کمر جو ہے اس کے جوڑوں کے اندر، کندھوں کے جوڑوں کے اندر، جتنے بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے جوڑ ہیں، وہ زہریلا مواد پیشاب سے خارج ہونے کے بجائے خون کے اندر دوبارہ شامل ہو جاتا ہے، اور ہمارے جسم کے اندر وہ تہ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے پھر جسم کے اندر کیا ہوتا ہے، موٹاپا شروع ہو جاتا ہے، جوڑ سخت ہو جاتے ہیں اور درد شروع ہو جاتی ہے جی۔ اٹھتے بیٹھتے آپ ہائے ہائے کرتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آہستہ 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 پہلے آپ شروع میں پین کلر کھا گزارا کرتے ہیں، بعد میں یہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ گردوں کے فعل کو تیز کیا جائے، ان کو درست کیا جائے، جتنے بھی نالی دار غدود ہیں ہمارے، کہ وہ ایکٹیو ہوں، اور آپ کے جسم سے جتنا فاضل مادہ ہے، یورک ایسڈ ہے، کسٹرول ہے، اس کو ختم کریں، تو آپ دوبارہ جو ہے حشاش پشاش ہو جائیں۔ تو ہم آپ کو آج دوائی نہیں بتائیں گے، بلکہ غذا بتائیں گے جس کے ذریعے آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے پرہیز کے اندر جو چیزیں بند کرنی ہیں، وہ آلو ہے، گوشت ہے، مٹر ہے، گوبھی ہے، چنے کی دال ہے، مسور کی دال ہے، یا اس طرح کے بڑا گوشت ہے، چھوٹا گوشت ہے، ہر قسم کا گوشت آپ نے بند کر دینا ہے۔ ہر قسم کی بادی اشیاء آپ نے مکمل طور پہ بند کر دینی ہے۔ اس کے اندر پرہیز لازمی ہے جی۔ جب تک آپ پرہیز نہیں کریں گے، نہ آپ کو دعا فائدہ دے گی اور نہ آپ کو غذا فائدہ دے گی۔ اچھا، غذا کے اندر کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے صبح کو ناشتہ جو کے دلیے کے ساتھ کرنا ہے۔ جو کا دلیہ آپ بازار سے لے لیں، صبح آپ کو میٹھا، نمکین، تڑکے والا، جس طرح آپ کا دل کرتا ہے بنا کے کھائیں جی جو کا دلیہ۔ اچھا، جو کا دلیہ اچھا لگتا تو گندم کا دلیہ بھی بنا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دودھ کی بنی ہوئی اشیاء زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، فریش جوسز استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اور چٹنی جو ہے، جو ہم اس کے اندر بتلاتے ہیں، وہ بہت مفید ہے، وہ آپ نے چمچ کے ساتھ کھانی ہے جی۔ آپ جیسے چٹنی بناتے ہیں، وہ معروف طریقے کے ساتھ چٹنی بنائیں، اس کے اندر دھنیا ڈالیں، اس کے اندر پودینہ ڈالیں، ادرک ڈالیں، اس کے اندر لہسن کی 2-3 کاشیں ڈال دیں۔ اچھا، ساری چیزوں کو نمک مرچ حسب ذائقہ آپ ڈال لیں۔ مکس کرنے سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ 3 امرود لینے ہیں، امرودوں کے اندر سے بیج نکال لیں، دہی کے اندر ان کو گرائنڈ کر کے چٹنی میں مکس کر دیں۔ آپ کی چٹنی تیار ہے، اس کو زیادہ بنا کے فریج میں رکھ دیں، جب ضرورت ہو نکال کے آپ جو ہے چمچ کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کے جسم کے اندر جتنے بھی یورک ایسڈ ہے، کسٹرول ہے، اس طرح کے یہ دردیں ہیں، ساری ختم ہو جائیں گی۔ اور غذا کے اندر آپ نے لوکی استعمال کرنی ہے، ٹنڈا استعمال کرنا ہے، کدو استعمال کرنا ہے، مولی استعمال کرنی ہے، آپ نے گاجر استعمال کرنی ہے، اور مونگ کی دال تو کیا بات ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی شفا رکھی ہے اس مونگ کی دال کے اندر، اس کو بھی آپ بنا بنا کے کھاتے رہیں۔ مونگ اور ماش کی دال کے علاوہ اور کوئی دال استعمال نہیں کرتے۔ اور یہ فروٹ ہے، جوسز ہیں، یہ چیزیں آپ استعمال کریں گے، غذائی پرہیز ہے آپ کا، تو انشاءاللہ دوائی کے بجائے غذا سے آپ کا کسٹرول کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔